یہ مولانا آپ جس نظر سے یزید کو دیکھتے ہیں امام حسین اس نظر سے یزید کو نہیں دیکھتے، لہذا عزاداران امام حسین آج کے بچوں کی اصطلاح میں سیم پیج پر ہیں ہی نہیں مولا حسین کے ساتھ، اور آج کے عزادار کی ذہنیت مولا حسین کی ذہنیت سے ٹکراتی ہے۔ اب مجھے بتائیں میرے نوجوان بچے کہ اگر آج کے عزادار کی ذہنیت مولا حسین کی ذہنیت سے ٹکرائے تو خاک ہے ایسی عزاداری پر اور بیکار ہے ایسی نماز۔ جب آپ کی ذہنیت مولا حسین لا کیا حسین کیا کہ آپ ماتم کرتے رہیے، آپ کی روح اور ذہن اور فکر اور عقل اور شعور اور ادراک جب مولا حسین سے ٹکراؤ کی حالت میں ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اچھا کیسے ٹکراتی ہے مولانا؟ وہ ایسے ٹکراتی ہے کہ امام حسین جب یزید کے بارے میں نکتہ چینی، تنقید اور اعتراض فرما رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یزید جو ہے فلاں 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 کام کرتا ہے، میں ان کاموں کے نام لینا نہیں چاہتا، وقت ضائع ہوگا۔ تو امام حسین اعتراض کر رہے ہیں کہ یزید یہ کام کرتا ہے اس لیے میں یزید سے مخالفت کر رہا ہوں، اور آپ ہیں کہ 1400 برس سے پیٹے جا رہے ہیں یزید نے امام حسین کو قتل کیا، یزید نے امام حسین کو قتل کیا۔ تو آپ یزید پر جب اعتراض کرتے ہیں تو یہ تو قتل حسین بھی ہو گیا، لیکن جو اصل میں امام حسین نے بات کی تھی آپ اس کا ذکر کیجئے۔ تو دیکھیے یہ بات اس سے کہیں گری ہوئی اور اوچھی ہے کہ میں پہلے اشرے میں اس کا جواب دوں، لیکن سن لیجئے اب آپ، کائنات میں ہر گناہ سے بڑھ کر، تمام گناہوں سے بڑھ کر ایک ہی گناہ ہے، وہ ہے امام معصوم یا رسول کو قتل کرنا، اور کائنات میں اس واجب سے بڑا کوئی واجب نہیں ہے کہ رسول کی جان کو بچانا، کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی واجب نہیں ہے کہ امام کی جان کو بچانا۔ امام حسین علیہ السلام جو گفتگو فرما رہے ہیں کہ یزید میں یہ برائیاں ہیں، وہ اس مجمع کو مخاطب کر رہے ہیں کہ جو امام حسین کو ایک مولانا کی طرح سمجھتا ہے۔ تم مجھے ایک عالم سمجھتے ہو، دیکھو یزید یہ کرتا ہے، اب تو میرے ساتھ آ جاؤ، لیکن جو مجمع امام حسین کو اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ کے مرحلے پر سمجھتا ہے، مولا کی اس سے گفتگو دوسری ہے۔ اور مومنین کو اتنی دور لے جایا گیا ہے فضائل سید الشہداء اور معصومین کے سلسلے میں کہ بڑے دور سے اب کام کرنا ہوگا، زحمت کرنی ہوگی۔ یہاں تک آپ بات سمجھ گئے؟ اچھا، ہم امام حسین کے ساتھ سیم پیج پر نہیں ہیں، ہماری عقل امام حسین کے ساتھ ٹکراتی ہے، نعوذ باللہ، ہمارا ذوق ٹکرا رہا ہے، کیونکہ ہم یزید کو کہنا کہ اس نے امام حسین کو مارا، امام حسین تو اپنے قتل کا ذکر ہی نہیں کر رہے، امام حسین کہنا یزید فلاں فلاں حرام کام کرتا ہے، لہذا آپ اپنے نوحوں میں یہ مت کہیے کہ یزید نے امام حسین کو مار دیا مولا قتل ہو گئے، آپ بھی انہی اخلاقی برائیوں کی طرف اشارہ کیجئے جن کی طرف امام حسین نے اشارہ کیا۔ تو سرکار دیکھیے امام حسین کے قتل کے بعد آئیے آپ کے چھٹے امام نے کس چیز کو بنیاد بنا کر یزید کی طرف اشارہ کیا۔ 8ویں امام نے کیا کہا؟ ریان ابن شبیب جب پہلی محرم کو آیا، 8ویں امام نے 8 جملے ارشاد فرمائے، اس میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں بیان کی کہ یزید میں یہ گناہ تھے، جتنی باتیں تھیں، جتنی گفتگو تھی، وہ سب کا سب یہ تھی کہ ہم کو، ہمارے جد کو قتل کیا گیا۔ کامل الزیارات، آپ جائیے جا کر، گوگل آج ہر ایک کے پاس ہے، سافٹ ویئر آج ہر ایک کے پاس ہیں، آپ ایک حدیث میں بتا دیجئے، ایک حدیث میں کہ آپ کے چھٹے، 5ویں، 4تھے، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں امام نے، آپ کے مراجع نے، آپ کے فقہا نے سید الشہداء کے کس جہد کے ساتھ آپ کو جڑنے کا حکم دیا۔ آپ کے ائمہ معصومین نے حضرت سید ساجدین سے لے کر حضرت عسکری تک، حضرت عسکری کے بعد حضرت حجت ابن الحسن العسکری تک، جو آپ کو حکم دیا، من ذکر عندہ مصابنا۔ اب دیکھیے میں کیا کروں، بچوں کے سوال ہیں، ورنہ اس کا میرے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جناب زینب سے سیکھیے آپ، جناب زینب اشارہ کر ہی نہیں رہی ہیں ان چیزوں کی طرف جو آج کے نوجوان بچے سوال کر رہے ہیں۔ جناب زینب نے جو خطبہ دیا، امام سجاد نے جو کوفے میں خطبہ دیا، اس کی پوری تکیہ گاہ، اس خطبے کا پورا اعتماد، اس خطبے کا پورا فوکس اس بات پر ہے کہ تم نے کس کا خون بہایا۔ تو آپ قتل امام حسین کے بعد دیکھیے جا کر کہ معصومین نے کس جہد کی جانب اشارہ کیا، آپ اسی جہد کی جانب اشارہ کیجئے۔